صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخرج ابو داود عن السائب ابن یزید رضی اللہ عنہ قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ من غزوة تبوک تلقاہ الناس فلقیتہ مع الصبیان علی الثنیۃ الوداع واخرجہ البیہقی عن السائب رضی اللہ عنہ قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تبوک خرج الناس یتلقونہ الى ثنیۃ الوداع فخرجت مع الناس وانا غلام فتلقیناہ۔ اخرج البخاری عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یخلون رجل بامرأۃ ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم فقال رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتتبت فی غزوة کذا وکذا خرجت امرأتی حاجہ قال اذهب فاحجج مع امرأتک۔ واخرج البخاری عن کعب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلی رکعتین قبل ان یجلس۔ واخرج ایضا عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فلما قدمنا المدینہ قال لی ادخل المسجد فصل رکعتین۔ واخرج ایضا عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ نحر جزورا او بقرۃ۔ زاد معاذ عن شعبۃ عن محارب سمع جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اشترى منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعیرا بأقیتین ودرہم او درہمین فلما قدم سرارا امر ببقرۃ فذبحت فکلوا منها فلما قدم المدینہ امرنی ان آتی المسجد فاصلی رکعتین ووزن لی ثمن البعیر۔ میرے محترم ساتھیو عزیزو، یہ باتیں جمع ہونے میں بہت محنت لگی ہے۔ یہ کتابیں ایسے ہی نہیں بنی، اس کے لکھنے میں، اس کے جمع کرنے میں لوگوں کی زندگیاں لگ گئی ہیں۔ یہ ایک حدیث، یہ دو حدیث پڑھ کر سنانے میں اتنا وقت لگ رہا ہے، بڑی بڑی کتابوں میں سے چھانٹ کر نکال کر اور پھر یہاں پر لا کر لکھنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ اور جو بڑی کتابیں جو پہلے جمع ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو جمع کرنا، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جو ان چیزوں کو جمع کر سکے۔ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ہمارے نبی کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے، امت کے لیے نمونے کے طور پر موجود ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو پھر ہم گمراہ ہو جاتے۔ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تمہارے لیے، 2 چیزیں میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز ہے قرآن اور دوسری چیز ہے میرا طریقہ. پہلی چیز ہے قرآن اور دوسری چیز کیا ہے؟ میرا طریقہ. تو میرے عزیزو، یہ ساری کی ساری کتابیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی گواہی دیتے ہیں. اب ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں اس دعوت والے کام کے لیے چنا ہے، اور یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس کام کا ہر عمل یہ عمل نبوت ہے، ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نکلا ہوا عمل ہے. ہو بہو زندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلا ہوا عمل ہے. اعمال دعوت اعمال نبوت ہے. اعمال دعوت کیا ہے بولو؟ اعمال نبوت ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. کیسا پھیلا ہے؟ جو ایسا کہتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں. اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے عمدہ اخلاق، اچھے اخلاق کی بنیاد پر اور اچھے انداز میں دعوت پیش کرنے کی بنیاد پر. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم لوگوں کو مار دو، کاٹ دو، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی ایک آدمی کو کلمہ پڑھا کر میرے پاس آئے. کسی ایک آدمی کو کلمہ پڑھا کر کیا کرو؟ میرے پاس لے. اگر کافر جیت جاتے تو مسلمان شہید ہو جاتے، اگر مسلمان جیت جاتے تو ان کو ختم نہ کرتے، ان کو لا کر مسجد میں باندھتے. ان کو لا کر کیا کرتے؟ مسجد میں باندھتے، مسجد میں ان کو قیام کراتے. ان قیدیوں اگر وہ لوگ جیت جاتے تو مسلمانوں کو کیا کرتے؟ اسی وقت میں ختم کر دیتے. لیکن جب مسلمان جیت جاتے، جب ان کو قید کرتے تو لا کے مسجد میں قیام کراتے کہ مسجد میں رہو. ایک ایک آدمی کو حصہ بانٹ کر دیتے. غریب لوگ، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن قیدی کو کھلا کر وہ بھوکے رہتے. قیدی کو کھلا کر کیا کرتے بولو؟ وہ بھوکے رہتے. یہ دیکھ کر بہت سارے قیدیوں نے کلمہ پڑھ لیا. اگر وہ مارنا چاہتے، خالی ایک بار ہاتھ کو کام دینا تھا، بس ایک بار تلوار کو کام دینا تھا، منڈی جگہ کہیں اور پڑتے. دعوت کی محنت سے اچھے اخلاق کی بنیاد پر دین پیدا ہے. جہاد تو اس وقت میں ضرورت پڑی ہے کہ جب پانی سر سے اوپر ہو جائے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو، یہ جو اعمال دعوت ہے جماعت کے عنوان سے ہم جو کر رہے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس کام کی توفیق دیا ہے. یہ اعمال نبوت ہے. کیا ہے بولو؟ یہ اعمال نبوت ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نکلے ہوئے اعمال ہیں. اس میں ہونے والا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے ثابت نہ ہو. ہر چیز کی دلیل ملے گی. یہ کام جماعت میں کئی کو کرتی ہی بولے تو یا تو صحابی سے یا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت ہو. اس عمل کی سند وہاں تک پہنچے گی. کہ کیوں؟ یہ ایسے ہی نہیں ہے. باقاعدہ بڑے بڑے علماء کرام سوچ کر سمجھ کر تدبیر کر کے تفکر کر کے کہ قرب قیامت میں لوگوں کے اندر طلب پیدا کرنا، لوگوں کے اندر دین بنانا، لوگوں کے اندر دین کو اجاگر کرنا، بولے تو کرنے اول کا ہیرا.
جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے میں محنت کی ہے وہ محنت اب کرنی پڑے گی، وہ محنت اب کرنی پڑے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ محنت اعمال نبوت ہے، اس محنت سے دور نہیں ہونا آدمی، اس محنت سے جی نہیں چرانا آدمی، اس محنت کو کبھی کم نہیں سمجھنا اور اس محنت کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ رب العزت اس محنت کے ذریعے سے ہمیں قبول کریں گے، اس محنت کے ذریعے سے اللہ امت کے دوسرے افراد کو قبول کریں گے۔ یہ جو ہمارے عمل کا سلسلہ یہ قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ یہ اعمال نبوت ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ اعمال نبوت ہے، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد کریں گے، اگر عورتیں دعوت کا کام کر رہی ہیں اس کی بھی حسن موجود ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے حیات الصحابہ کے نام سے، اس کتاب میں یہ ساری محنت کا خلاصہ ملے گا، ہر لائن کی روایتیں اور اس کے اندر جمع ہے۔ دیکھو 2-3 روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے غزوہ تبوک سے، لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر گئے، اور یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ثنیۃ الوداع جو مدینہ منورہ سے باہر یہ ایک مشہور جگہ ہے، تو اس جگہ تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گئے ان کا استقبال کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے، یہ دوسری روایت ہے بیہقی کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو لوگ آپ سے ملنے کے لیے مدینے سے باہر ثنیۃ الوداع تک پہنچے، اور ان کے ساتھ میں بھی گیا، اور میں اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا، میں اس وقت میں کیا تھا بولو؟ چھوٹا بچہ تھا۔ میرے عزیزو، جب کوئی جماعت کام کر کے آتی ہے تو اس کے استقبال کے لیے جانا، کس کے لیے جانا بولو؟ استقبال کے لیے جانا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو کر ہے۔ اگر آج کوئی کسی جماعت سے اگر استقبال کے لیے جاتے تو پھر یہ عمل کیا ہے بولو؟ سنت والا عمل ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں میرا طریقہ تمہارے پاس چھوڑ کر جاؤں، اسے سنبھال کر رکھو، جب ہم جماعت میں نکلیں گے تو کوئی استقبال بھی کرے گا، جب نکلیں گے نہیں تو کون استقبال کرے گا؟ یہ عمل تو معدوم ہو جائے گا، یہ عمل تو کیا ہو جائے گا؟ معدوم ہو جائے گا۔ دوسری روایت بخاری کی ہے اور صبح بھی آپ نے سنا ہے اس کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں بات نہ کرے اور کوئی عورت اپنے محرم مرد کے بغیر سفر نہ کرے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، میرا نام اللہ کے راستے میں جانے کے لیے لکھا ہوا ہے اور میری بیوی اور حج کو جا رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ چلے جاؤ۔ بعض لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے کاموں کی اجازت دیتے تھے، جیسے بعض صحابہ کی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ یا رسول اللہ، گھر میں میری ماں بیمار ہے، اس کو دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہے، تو کیا میں اللہ کے راستے میں نکلوں یا ماں کی خدمت کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کے اعتبار سے کیا کی؟ ماں کی خدمت کی اجازت دے دی، ماں کی خدمت کی اجازت دے دی، اور یہاں پر ان کی بیوی کو حج میں لے جانے کی کیا کی ہے؟ اجازت دی ہے۔
اور کچھ موقع ایسے بھی ہیں اگر صبح جانے والے دوپہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کے جاتے، جمعہ پڑھ کے جانے کے لیے رک گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل کر بولے کہ بھائی تم صبح جانے والے تھے اللہ کے راستے میں، کیوں نہیں گئے؟ بولے کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپس لوٹوں گا کہ نہیں لوٹوں گا، میری زندگی ہے کہ نہیں، لیکن میں جو ہے تمہارے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے رکا ہوں۔ تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح چلے گئے نا اللہ کے راستے میں 500 سال پیچھے جنت میں جاؤ، میرے پیچھے جمعہ پڑھ کے بھی کتنے سال پیچھے؟ 500 سال، یعنی کہ آدھا دن پیچھے کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے۔ تین صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے سے رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 52 دن 50 پر 2 دن ان سے بات نہیں کی۔ کتنے دن بولو؟ 50 پر 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کی۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کو بہت پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے بعض کاموں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے۔ اب ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے نام لکھانا یہ بھی صحابہ کی کیا ہے بولو؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں آتے لو میرا نام لکھو نہ کو، کیا بولتے رہتے؟ میں آتا ہوں، میں نکلتا ہوں، میرا نام کیا کرو نہ کو؟ لکھو نہ کو، لکھو نہ۔ اب ان کا نام لکھی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا بولے؟ تمہاری بیوی کے ساتھ حج کو جاؤ بولے۔ اب بتاؤ اب یہ بات سچ ہوگی کہ جھوٹ ہوگی؟ تھوڑے لوگ آتی تیلوی سے بولتے ہیں ایسے، اب میرا نام لکھو نہ کھلو، آنے کا ہے تو میں آ جاتا ہوں۔ نہیں میرے عزیزو، نام لکھانا یہ ترتیب کے لیے ہے، یہ ارادے کو پیش کرنا ہے، اور اس نام کے لکھنے سے ترتیب قائم ہوتی ہے، اور پھر اگلے دن کوئی آدمی تمہیں پوچھنے کے لیے آئے گا۔ سچا ارادہ کرنا اور سچی نکلنا۔ دوسری روایت ہے بخاری شریف کی، کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو چاشت کے وقت میں آتے، جب مسجد میں داخل ہوتے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے۔ بخاری شریف کی دوسری روایت جابر ابن عبداللہ کی رضی اللہ عنہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے واپس آئے، جب ہم پہنچے مدینہ میں تو مسجد میں داخل ہو کر ہم نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ یہ دونوں روایتیں بخاری کی۔ اب جیسے جماعتیں واپس آتی ہیں تو میرے عزیز مسجد میں کیا کرتے ہیں بولو؟ 2 رکعت نفل پڑھ کے اور جو ہے کارگزاری کر لے کے واپس جاتے ہیں۔ جب جائیں گے تو نہ یہ سنت ادا ہوگی، جب جماعت میں نہیں جائیں گے یہ سنت کیسے ادا ہوگی؟ جب نہیں جائیں گے یہ سنت کیسے ادا ہوگی؟ میرے عزیزو، یہ جو اعمال دعوت ہیں، جماعت میں کیے جانے والے ہر کام، یہ اعمال نبوت ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلے ہوئے اعمال ہیں۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، کون فرماتے ہیں اسے؟ جی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ تشریف لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو قربانی کرتے، اونٹ کی کرتے یا گائے کی کرتے، اور پھر اس کی دعوت سارے لوگوں کو کھلاتے۔ جب کوئی جماعت واپس آتی تو سب لوگوں کو جانور کاٹ کے کھلاتے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ بھی بخاری کی ہے، تو انہوں کیا روایت کرتے ہیں؟ شعبہ ابن محارب رضی اللہ عنہ سے اور پھر جابر ابن عبداللہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ جب سفر میں تھے، دو وقیہ چاندی اور 2 درہم یا 1 درہم سے کہ میرے سے جانور خریدا۔ کیا خریدا؟ ایک گائے خریدا، ایک جانور خریدا۔ اور جب ہم مدینے کے قریب پہنچے اور بالکل مدینہ ہمیں دیکھنے لگا تو سرار قوا تھا ایک بوڑی، اور اس جگہ پر قیام کیا اور مدینے کے لوگوں کو بلا بھیجا اور کہا
کہ جانور کو یعنی کہ اس گائے کو ذبح کرو، اور جب گائے کو ذبح کیا تو سب لوگوں نے مل کر کھائے، سب لوگوں نے مل کر کیا کریں، اس کو کھائے۔ تو پھر سب کے سب مل کر مسجد میں تشریف لائے اور ہم سب نے 2 رکعت کیا پڑھی، نفل پڑھی، سب لوگوں نے مل کر کیا پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو مدینے میں آنے کے بعد جانور کو ذبح کرتے اور کبھی کبھی مدینے کے لوگوں کو بھی مدینے سے باہر بلا کے وہاں پر کیا کرتے، جانور کو ذبح کر کے اور لوگوں کو دعوت کر کے کھلاتے، پھر اپنی کارگزاری بھی سناتے۔ اب بتاؤ میرے عزیزو، اگر ہم نہیں نکلیں گے تو یہ سنت زندہ ہوگی؟ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر حصہ اگر ادا ہونا بولے تو اس محنت میں لگنا۔ یہ جو دعوت والی محنت ہے، جب اس میں لگیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل ہماری زندگی میں آتا۔ تو کوشش کرو گے سب انشاءاللہ، بھئی جماعتوں کو چھوڑنے کے لیے بھی جانا، جماعتوں کے استقبال کے لیے بھی جانا، جماعتوں کا حال پوچھنے کے لیے بھی جانا، اور جب جماعت آئے تو پھر اس کے لیے اور کچھ پکا کر بھی کھلانا، اور جماعت میں جانے کے لیے نام بھی لکھانا، نام بھی لکھانا، اور جب جماعت گشت کرنے کے لیے جائے تو پھر کسی عورت سے بھی بات نہیں کرنا۔ ابھی بولے کہ کوئی مرد کسی عورت سے کیا نہ کرے، بات نہ کرے۔ اگر سب باہر سے کھڑے ہو کے خالی آواز دینا، مرد ہے تو بلا لینا، اگر مرد نہیں ہے تو بس اس کو چھوڑ کے پھر اگلے گھر کے لیے چلے جانا۔ میرے عزیزو، اللہ ہمیں ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم موت تک خود بھی لگیں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس محنت میں لگائیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على رسول كسر الأصنام اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله